اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قرآنی قصہ ہے قرآنی میں تفسیر موضوعی میں جناب ابراہیم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں کہ جناب ابراہیم کی زندگی کے مختلف پہلو جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور ذکر ہوا ہے، ان میں سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم نے جو قربانی پیش کی جناب اسماعیل کی، جی، کہ جب ایک تو بڑھاپے میں اولاد عطا ہوئی جی، اور جب وہ نوجوانی میں قدم رکھا تو پھر قربانی کا پیش کرنا آپ کا، تو آپ نے خواب میں دیکھا کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بچے کی ان کو بشارت دی فرزند کی، لیکن فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ جی اس عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ کاروبار کے قابل ہو جائے، جی دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا، تو قالا، تو جناب ابراہیم نے بچے سے کہا یا بنیا میرے لا انی ارا فی المنام، جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو بیٹے نے کیا کیا؟ نوجوان بیٹے نے باپ کے سچے خواب کو سن کر اللہ کی مشیت پر عمل کرنے میں اپنی بھرپور آمادگی کا اظہار کیا کہ میں راضی ہوں، اور یہ بات راضی ہو کر آپ نے غلام حلیم کی سند جو خدا نے دی تھی کہ غلام حلیم ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں، بردبار بچہ بیٹا فرزند، اس کو سچ کر دکھایا آپ نے، اور کیا کہا؟ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اب یہ کہہ رہے دونوں حکم خدا کے آگے تسلیم تھے باپ بیٹے، باپ نے اپنے لخت جگر فرزند سے چشم پوشی کی، بیٹے نے جان کی بازی لگا دی، حکم خدا پر عمل شروع ہوا۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں تسلیم ہو گئے، سر تسلیم خم کر لیا میرے اللہ کے حکم پر، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ لیکن تمام باتوں کا اصلی مقصد کیا تھا؟ امتحان الہی تھا، تاکہ وحدانیت کے پرچار میں جناب ابراہیم کے جو کمال خلوص، آپ نے جو وحدانیت کا پرچار کرتے چلے آ رہے تھے اپنی زندگی بھر، اس میں آپ نے جو خلوص دکھایا اور ظاہر کیا، آپ نے خلوص سے جو کام لیا، جی، اور اس کا صداقت کا جو آپ نے اظہار ہوا، اس کا اظہار ہو سکے، آپ کے خلوص کا اور صداقت کا اظہار ہو سکے۔ خالی آپ جب دنیا کو وحدانیت کا پیغام دیتے تھے، اب اس وحدانیت کے اوپر عمل کر کے بھی بتا سکیں، لہذا حکم الہی کی انجام دہی میں، انجام دینے میں ان کے فرزند ارجمند کا صبر و ضبط و حلم و بردباری کا بلند مقام سب پر واضح ہے کہ بیٹے نے کیسے صبر، حلم اور بردباری کا ثبوت کیا دیا، مظاہرہ پیش کیا، ٹھیک ہے، مظاہرہ کیا، سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم. ارشاد ہوا لہذا دونوں ہی باپ اور بیٹے دونوں ہی الہی انعامات کے مستحق ہو جائے، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے سے دونوں بولیے اللہ کا جو انعام ہے ان کو اس کا مستحق ہو جائیں۔ اس کے بعد والی آیات میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے آواز دی، کیا آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور بے شک ایک بڑا کھلا ہوا امتحان تھا آپ کا، بلا یعنی آزمائش۔ ہم جو مصیبتوں کو بلا کہتے ہیں، بلا آ گئی بلا آ گئی، بلا کا معنی کیا ہے عربی میں؟ آزمائش۔ یہ جو انسان جو ہوتا ہے، بعض بلائیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کا آزمائش ہوتی ہیں انسان کی، تاکہ اللہ اس کو، اور ہم سوچتے ہیں کہ جب ہماری آزمائش ہوتی ہے تو ہمارا نقصان ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، خدا کسی کا
حق نہیں مارتا. اگر آزمائش زیادہ لے، کسی سے کم کسی سے زیادہ، آزمائش تو ہوتی رہتی ہے. ایک کے بعد دوسرے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے ہمیں. اور آزمائش کے بعد جتنا خدا کسی کو ثابت قدم پاتا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا پاتا ہے، خدا پھر اسے اجر بھی اتنا ہی دیتا ہے. جی تسنیم میں سیما حسنی. اس طرح جناب ابراہیم نے اپنے اخلاص اور اطاعت و بندگی کے پردوں میں، روشنی میں، دنیا میں بھی اللہ سے انعام پا لیا، دنیا میں بھی انعام پا لیا. دمبا آپ کے نوجوان فرزند کا فدیہ قرار پایا، جسے قرآن مجید نے کیا کہا؟ ذبح عظیم، بڑی قربانی کہہ کر ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ بعد والی میں ارشاد ہوتا، آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے اس نوجوان کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا. جناب ابراہیم کی اس پٹی تھی ناکوں پہ، تو بیٹے کے ان کے بھی تو ظاہرہ تو انہوں نے اپنے بیٹی کے گردن پہ چلایا تھا نا چاقو، خدا نے بلی وہ کر دیا. تو آزمائش تو پوری ہوئی، کامیاب مکمل ہوئے نہیں ہوئے. جناب ابراہیم کی یہ سنت تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئی. ہر سال ہزاروں بندگان خدا سرزمین مینا میں قربانی کر کے آئین ابراہیم، جسے حنیف کہا گیا ہے، اس کی پیروی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور مادیات سے لا تعلقی کا بارگاہ الہی میں اظہار کرتے ہیں کہ ہم مادیات سے لا تعلق ہیں. مل گئی ہے دنیاوی چیزیں تو مل گئی، چلی جائے تو ہمیں غم. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کا نیک تذکرہ آخری دور تک باقی رہے گا. اب سوال، ذبیح اللہ کون؟ قرآنی آیات اور تاریخی شواہد سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ قربان گاہ جانے والا نوجوان جناب اسماعیل تھے، نہ کہ جناب اسحاق. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ سورہ صافات میں جو مذکورہ نوجوان کی داستان بیان کرنے کے بعد جناب ابراہیم کو جناب اسحاق کی بشارت دی گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ سورہ صافات میں کیا کہا کہ ایک نوجوان کی داستان بیان کرنے کیا کہا کہ اسماعیل کو ہم نے دیا، اور اس کے بعد اسحاق، جیسا کہ ارشاد ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی نبی. تو پہلے اس بچے کا جب ذکر کیا تو وہ کون تھے؟ جناب اسماعیل. اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے. ایک بات. دوسرا یہ کہ قربان گاہ مکے کے اطراف میں سرزمین مینا میں تھی، آپ سب جانتے ہیں. اور جناب ابراہیم کے گھر والوں میں سے جناب حاجرہ اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی تھی، نہ کہ جناب اسحاق یا ان کی والدہ نے. کیونکہ بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے لکھا ہے کہ نہیں، ذبیح اللہ جو تھے، وہ جو واقعہ ہے وہ جناب اسحاق کے ساتھ تھا، جبکہ قرآن کی آیت میں پہلے جناب اسماعیل کے جوان کا اس کا تذکرہ کیا ہے، اس قربانی کا، اس کے بعد جناب اسحاق کے بارے میں بشارت دی ہے. دوسرا یہ کہ ملا جو کہ ایسی جگہ پہ تھی مکے کے اطراف میں، وہاں پہ جناب اسحاق اور ان کی والدہ تو نہیں تھی. جناب ٹھیک ہے، جناب حاجرہ ان کے بیٹے جناب اسماعیل گئے تھے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکنت من ذریتی، یہی تو تھا نا، اے میرے پروردگار میں نے اسکنت سکونت دی، من ذریتی اپنی ذریت کو ٹھہرایا، بے وادین ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرعین جو کھیتی تک کے قابل نہیں تھی، اجاڑ، عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس. پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے ایک کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے. اور پھر یہ کہ مشہور ہے کہ جناب اسماعیل اور آپ کی والدہ ماجدہ حاجرہ کعبے کے کنارے حجر میں دفن ہیں، وہیں پہ دفن ہے جناب حاجرہ. جبکہ جناب اسحاق اور ان کی مادر گرامی سارا کہاں ہے؟ سرزمین فلسطین شہر الخلیل میں دفن ہے. تو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ ذبیح اللہ جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق نہیں. سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آگ گلزار ہونے کے بعد بھی نمرود اور نمرودی
نمرود اور نمرود کے ماننے والے جناب ابراہیم کو ستاتے رہے۔ حق تو یہ تھا کہ جب حق آشکار ہو گیا تھا جی، وہ لاجواب ہو گئے تھے ہر بات میں، تو حق کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن ظالم اپنی پرانی سنت کے تحت کہ وہ پھر حق پہ نہیں آتے بلکہ ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں، لہذا جناب ابراہیم کو بھی ستاتے رہے، چنانچہ آپ نے شام و فلسطین کی جانب ہجرت فرمائی۔ دوسرا پوائنٹ، جناب ابراہیم پر خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق نام کے 2 فرزند عطا کیے۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں شاید ملتا ہے 99 سال یا 100 سال کے تھے شاید جب جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے۔ جی 100 سال کے۔ اور اتنی عمر تھی کہ جب جناب سارہ کو نے یہ سنا تھا، کیونکہ جناب اسماعیل کے بعد ان کو بھی بشارت دی گئی تھی نا، کہ وہ تعجب میں پڑ گئی اور ہنسنے لگی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کچھ کہا تھا وہ آیت، جی کیا کہا تھا کہ میں وہ کیا وہ جی بانجھ ہو گئی، اور آپ کے بالوں بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اولاد ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ کال یا تھا وہ امراتو قائمت، اور ان کی بیوی کھڑی تھی جب یہ خبر دی، جب یہ بات چلی فضحکت وہ ہنسی، فبشرناہ تو ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، وہ من وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کی اور نسل سے یعقوب کی بھی بشارت دی۔ قالت تو ان کی عورت نے کہا یا ویلتا ہے میرا، کہتے ہیں نا ہائے 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 ہائے، آلے دو وانا عجوزن، کہ میں بچہ پیدا کروں، وانا عجوزن اور میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا شوہر یہ بھی بوڑھے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے نہیں، یہ کہا تھا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، جی تو ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بشارت دی، تو انہوں نے ابراہیم کی زوجہ نے کہا ہے مصیبت، اب میرے یہاں بچہ ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی مطلب یہ ہو گیا کہ اس زمانے میں بھی بچے پیدا کرنے کی جو نارمل عمر تھی اس سے وہ گزر چکے تھے جی۔ اس کے بعد آپ کو جناب اسماعیل اور اس کے بعد جناب اسحاق کی بشارت دی گئی۔ ٹھیک ہے، جب جناب اسماعیل نے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں، اور یہ ایک سخت امتحان باپ بیٹے کی بندگی پروردگار اور اس کی فرما برداری کے اظہار کے لیے تھا، تاکہ دنیا والوں کو دکھایا جا سکے، خدا دکھا سکے کہ دیکھو جناب ابراہیم خالی توحید کا علمبردار، توحید کے پرچم کے علمبردار ہی نہیں ہے، خالی توحید کا پیغام ہی دیتے نہیں پھرتے ہیں، کا عقیدہ بھی توحید پہ اتنا ہی مضبوط ہے کہ بیٹے کی قربانی کو کہا قربانی دینے پہنچ گئے جی۔ غلام علی اصغر تسنیم میں سیما، جناب ابراہیم نے فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جب فرعون اور فرعونیان نے آپ کو آگ میں پھینکوایا اور آپ آگ سے سلامت نکل گئے تو انہوں نے پھر بھی آپ کو ستانا شروع کیا، لہذا آپ مجبوراً وہاں سے فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت میں جناب ابراہیم کا سفر کون تھا؟ لوط، جناب لوط، درس سنتے نہیں ہو یا سمجھتے نہیں ہو؟ کن حالات میں خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق جیسے فرزند سے نوازا؟ ان حالات میں نوازا کہ جب آپ بزرگ ہو چکے تھے جی، عمر بہت ہو چکی تھی اس وقت۔ واقعہ ذبح اسماعیل قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیجئے، اوپر ہے قرآن کی آیات۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے یا اسحاق؟ دلیل پیش کیجئے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، دلیل نمبر 1، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ صافات میں پہلے ایک نوجوان بیٹے کا ذکر کیا، اس کے بعد اسحاق کی خبر دی گئی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جناب اسماعیل۔ دوسرا جی، مکے کے پاس مینا میں جناب سارا اور اسحاق نہیں گئے تھے، وہاں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل گئے تھے، دوسری دلیل یہ ہے۔ تیسری دلیل یہ کہ جناب سارا اور اسحاق کہاں ہیں؟ کہاں؟ الخلیل میں۔ کہاں ہے یہ الخلیل شہر جی؟ فلسطین میں۔
جناب حاجر، جبکہ جناب حاجرہ کہاں دفن ہے؟ کعبہ کے کنارے حجر میں دفن ہے، حجر میں۔ جی اس سے پتہ لگتا ہے کہ ذبیح اللہ جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق۔ ٹھیک ہے، کہاں آئیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب آپ جناب ابراہیم، پہلے جناب آدم، پھر جناب نوح، جناب ابراہیم، اب جناب موسیٰ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جی